جنت جزا ہے کاہے کی؟ صبر کہ اپنے آپ کو ہم نے باندھ کر رکھا کہ نفس ہمیں بھٹکا کر کسی غلط راستے پر نہ لے جائے، جو طاعت کرنی ہے وہ کرے، جس معصیت سے بچنا ہے بچے، اس طرح اپنے آپ کو باندھ کر زندگی گزاری۔ اور ایک آیت میں فرمایا جس میں صبر کی تھوڑی تفصیل بھی ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ صحیح مومنوں کی اللہ تعالی نے جو اس میں تعریف فرمائی ہے، والذین صبروا جنہوں نے صبر سے کام لیا، ابتغاء وجہ ربهم اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر۔ میں نے ابھی مثال دی تھی ملازمت کی، تو وہاں صبر سے کام تو لیا لیکن کاہے کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ لیکن صبر جس کی تعریف فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے۔ اب اس صبر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو آگے تین چیزیں ذکر فرمائی، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور وانفقوا مما رزقناہم ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ خفیہ بھی اور علانیہ، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اور بدسلوکی کا دفاع کرتے ہیں حسن سلوک سے۔ تو اولئک لہم عقبی الدار ایسے لوگوں کے لیے اپنے وطن اصلی میں بہترین انجام ہے۔ وہ بہترین انجام کیا؟ جنات عدن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات، جنتیں، یدخلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ میں، ان کے شوہروں یا بیویوں میں یا ان کی اولاد میں جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور ملائکہ ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیک سلامتی ہے تم پر، بما صبرتم سلامتی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تم نے صبر سے کام لیا تھا، فنعم عقبی الدار تو اب تمہارے وطن اصلی میں تمہارا انجام بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جنت کاہے کا بدلہ ہے؟ انعام ہے صبر۔ صبر کی تفصیل میں ایک تو یہ بتا دیا الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم صبر کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر فرض کرو اللہ بچائے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آدمی کسی گناہ کے اوپر آمادہ ہو گیا، پورا اپنے نفسانی خواہشات کے آگے ڈھیر ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ فلاں گناہ کروں گا، اور گناہ ایسا ہے جس سے بدنامی ہوتی اگر پتہ چل جائے لوگوں، تو عین اس وقت جب کہ گناہ کے لیے بالکل تیار تھا، اس کا باپ آ جائے، اس کا بیٹا آ جائے، اس کا استاد آ جائے، کرے گا؟ فوراً چھوڑ دے گا نا۔ یہاں بھی اس نے نفس کو باندھا تو صحیح، یعنی نفس چاہ رہا تھا کہ میں گناہ کروں، اس کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن بیچ میں باپ آ گیا، ماں آ گئی، اولاد آ گئی اور دکھ دیکھنے والے آ گئے، رک گیا۔ صبر تو کیا وہاں اس، لیکن صبر کس لیے کیا؟ لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے۔ یہ ابتغاء وجہ ربہ نہ ہوا، یہ صبر پروردگار کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوا۔ یہ صبر کس لیے ہوا؟ بدنام ہو جاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں آنکھوں سے لوگوں کی گر جاؤں گا۔ صبر تو کر رہا ہے لیکن صبر مخلوق کی خاطر، خالق کی خاطر نہیں کر رہا، اس کی کوئی بقت نہیں، اس صبر کی کوئی بقت، کیونکہ ابتغاء وجہ ربہم نہیں، پروردگار کی خوشنودی کی خاطر نہیں۔ یہی صبر اس نقطہ نظر سے کر لے کہ مجھے اوپر دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کام کروں گا تو اس کو منہ کیسے دکھاؤں گا قیامت۔ تو یہ سب والذین صبروا ابتغاء وجہ رب پروردگار کی خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو باندھا، گناہ سے بچا۔ دیکھو دونوں میں آپ موازنہ کر کے دیکھ لو، بچے گا تو وہاں بھی جہاں دوسروں کی نگاہ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کی خاطر نہیں بچے، مخلوق کی خاطر بچے۔ اور جہاں اگر ایمان اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایمان کہتا ہے کہ چاہے یہ مخلوق دیکھے گی تو اس کے دیکھنے سے بدنامی تو ہوگی، اور کیا ہوگا، اور جو دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے اس کے نتیجے میں جہنم ہوگی، آگ کے شعلے ہوں گے، جہنم میں ڈالا جاؤں گا، اس وقت اگر بچے گا تو یہ صبر ہے جو اللہ کے لیے